السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ ہم آخری ہی دور میں جی رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، اور سیریا میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، لیبیا میں دیکھ لیں، برما میں جو مسلمانوں کو جلا کے مارا گیا وہ دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ چائنا میں بھی ظلم ہو رہا ہے انٹرنلی، ہندوستان میں دیکھ لیں آپ، اور بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں، کہ وہاں سب کو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ آخری دور میں ایسے کافر تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کے اوپر۔ اور وہاں پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کیا کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سمندر پہ جھاگ کی طرح ہوں گے، جس کی جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، سمندر ہے اس کی جھاگ کے نیچے کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ اتنے کمزور ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں فرقوں میں توڑ دیا گیا، ہمیں ملکوں میں توڑ دیا گیا، ہم ایک امت نہیں رہے۔ اگر ہم ایک کاش امت ہوتے تو ان کو لگ پتہ جاتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی خوشخبری دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہ آخری وقتوں میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ تمام مسلمان کو ایک کریں گے۔ ان کا ایک پیغام ہوگا، وہ ایک پیغام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے یکتا پرستی پہ آ جاؤ، بت پرستی چھوڑ دو، شخصیت پرستی چھوڑ دو، فرقہ پرستی چھوڑ دو، اور یہ جو مختلف اپنے آپ کے جو آپ نے جو بت بنائے ہوئے ہیں، جسے آپ اسٹیٹس کا بت کہہ لیں، چیزوں کا بت کہہ لیں، تصویریں کہہ لیں، اسٹیچوز کہہ لیں، یا مال کو بت سمجھ لیں، انسٹیٹیوشن کے بت، دیکھیں کوئی بھی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر ہے اور اللہ کے بجائے یہی مجھے عطا کر سکتی ہے، اور اس کے لیے غلط صحیح ہر کام کرتے ہیں، وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوتی، مگر وہ ساری تمام شرک میں آتا ہے۔ ہر وہ چیز جو کہ اللہ کی طرف سے آپ کو دور لے جائے اور شبے میں ڈال دے کہ اللہ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور یہ چیز یہ شخص یہ ادارہ یا یہ ایسٹ مجھے دے دیں گے، اس چیز کو آپ سمجھیں۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم ہیں کہاں پہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا وقت نہیں ہوگا، ابھی بھی 100 سال باقی ہیں، یہاں سود عام ہو گیا، یہاں ہم جنس پرستی کا بل پاس ہو چکا ہے، اسلام کے بچوں کو کردار ہی نہیں ہے اسلام والا، بچے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پال رہے ہیں، ڈراموں میں دیکھیں کیا دکھایا جا رہا ہے، زنا عام ہو گیا، شراب عام چلتی ہے، ڈراموں میں دکھا رہے ہیں شراب عام، لیکن مسلمان کنٹری میں یہ سب دکھایا جا رہا ہے۔ آپ کی ذہن سازی کی جا رہی ہے نا، آپ یہ سوچیں نا، آپ کی ذہن سازی کی جا رہی ہے تاکہ آپ اور خراب سے خراب تر ہوتے رہیں۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیں، آپ جھوٹ، آپ ہمارے معاشرے میں جھوٹ ہے، سود ہے، زنا ہے، کم و بیش تولنا، وزن کرنے میں فرق کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غلط بیانی کرنا ہے، غلط جھوٹی گواہی دینا ہے۔ مطلب ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نبی نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ السلام تک جتنے نبیوں نے جو چیز غلط بولے گی، وہ سارے فتنے ایک ساتھ موجود ہیں، مگر پھر بھی قیامت نہیں آ رہی۔ تو آپ لوگوں کو یہ لگا کہ بھائی چھٹی ہو گئی، ہمارا چل پارٹی ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں کرنے کی، اللہ واللہ نعوذ باللہ ہے نہیں، یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ تو اللہ کا جب عذاب سر پہ آئے گا، جب معافی مانگو گے کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح کہ اس وقت معافی مانگو گے کہ جب ہو گیا، یا حضرت لوط علیہ السلام کی طرح جب معافی مانگنے کا وقت بھی نہیں ملے، یا حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ڈوبتے وقت معافی مانگو گے؟ کب معافی مانگو گے؟ استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، بھلے تم نہ مانو کہ امام مہدی آ گئے، مگر یہ مانو کہ وہ شخص جس کا نام محمد قاسم بن عبد الکریم ہے، اس کے خواب سچے ہیں اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا، جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر کسی کو حدیث کے مطابق خواب آتے ہیں، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق خواب آتے ہیں، یہ تو پتہ چلتا ہے اس سے کہ وہ شخص نبی سے بہت قریب ہے، یا ان کو بہت رسپیکٹ کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نظروں میں اس کا درجہ اچھا ہے۔ وہ بھلے داڑھی نہیں رکھتا ہو، وہ بھلے پینٹ شرٹ میں گھومتا ہو، وہ تمام چیزیں وہ کرتا ہو جو نارمل انسان کرتا ہے، تو وہ کیا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہو سکتا؟ یہ تو اللہ کی سلیکشن ہے نا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی عبادت کے اوپر، اپنے گیٹ اپ کے اوپر، اپنی داڑھی کے اوپر تکبر کر رہے ہو، تو وہ آپ کی داڑھی، وہ گیٹ اپ بیکار ہو گیا، یہ بات یاد رکھو۔ وہ داڑھی، وہ گیٹ اپ بیکار ہو گیا، کیونکہ اللہ کا رحم جب تک نہیں ہوگا نا، آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، چاہے آپ ہزار نمازی پرہیزگار ہوں۔ اگر آپ میں تکبر آ گیا، میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا جنت میں، کیونکہ میں تہجد گزار ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اللہ مجھے ڈال نہیں سکتا۔ صحیح ہے، وہ صحیح ہے بات، آپ نے بڑے نیک کام کیے، مگر آپ کو اس بات کا تکبر ہو جائے کہ اللہ مجھے اوور رائڈ نہیں کرے گا، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ محمد قاسم کی بات مانتے ہیں، نہ مانیں امام مہدی، بھائی ہم سب پاگل ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب صحیح ہیں، پاگل، ہم خوش ہیں،
مگر آپ کوئی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہو کہ اپنے گھروں سے اپنی زندگیوں سے شرک کو ختم کرو یار. اتنا تو کر سکتے ہو ایٹ لیسٹ. یا وہ بھی نہیں کر سکتے تو مسلمان کس نام کے ہو تم لوگ؟ ہم غلطیاں کرتے ہیں, ہم غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی ہر وقت مانگنی چاہیے, کیونکہ شیطان آپ کو آخری دم تک تنگ کرے گا. یہ شیطان کا وعدہ ہے. اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو شخص مجھے آخری وقت تک معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کروں گا, مگر شرک معاف نہیں کروں گا. شرک کی شکلیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں لوگوں کو. بت کی شکل میں ہے, تصویروں کی شکل میں ہے. آئیڈیلائز کرنا کسی کو وہ شرک میں آ جاتا ہے. یا قائد اعظم کے پتلے بنائے ہوئے ہیں, آرمی والوں نے اپنے شہداء کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. انڈیا میں جاؤ تو شاہ رخ خان کا اسٹیچو بنا ہوا ہے, مسلمان بنا ہوا ہے, اسٹیچو بنایا ہوا ہے اس نے. عامر خان, یہ سب لوگوں کے اسٹیچو بنے ہوئے ہیں. آپ لندن کے میوزیم میں جاؤ, کون سا خیال میں ٹساٹ میوزیم ہے, کون سا میوزیم مجھے یاد نہیں آ رہا, یو کے کا میوزیم ہے, اس میں جاؤ, وہ تمام بڑی ہستیوں کے, بڑی شخصیات جو ہیں ان سبوں کے اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں. کیوں بنا ہوا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ وہ اب کیا کرے گا؟ وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. وہ مرا ہوا شخص کو کیا کرے گا؟ یہاں مزاروں میں جا کے سجدے کیے جا رہے ہوتے ہیں. آپ کچھ بھی کریں, آپ کو اگر سجدہ کیا تو وہ شرک میں ہو گیا, بات ہی ختم ہو گیا. آپ نے سر جھکایا کیوں اللہ کے سامنے؟ وہ تعظیماً بھی آدم علیہ السلام کو الاؤ کیا تھا, اللہ نے خود کیا تھا. نہیں کرنے پہ شیطان کو وہاں سے نکال دیا گیا. وہ سب کے لیے نہیں تھا سجدہ, اور وہ اللہ کا حکم تھا تو اپنے لوگوں نے, وہ وہاں کے فرشتوں, اس وقت فرشتوں نے کیا. اللہ حکم نہ دیتا تو نہیں کرتے, مگر وہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ایسے پیغمبروں کے بھی اگر آپ اس میں جاتے ہیں, روزے پہ جاتے ہیں, تو وہاں بھی سجدہ الاؤ نہیں ہے. وہاں بھی سجدہ الاؤ نہیں ہے. لوگ کھڑے ہو کے دعائیں مانگنے شروع کر دیتے ہیں. میں عمرے پہ گیا تو وہ حاجی کر کے گاڑ دھکے مار رہا ہے, ڈنڈے مار رہا ہے کہ بھائی لوگ کھڑے ہو کر وہاں عبادت کرنا شروع ہو جاتے ہیں, وہاں سجدے کرنا شروع ہوتے ہیں, وہاں عبادت نماز پڑھنا وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں. بھائی اللہ سے دعا مانگو نا, اللہ سے دعا مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا مانگتے تھے, جتنے پیغام اللہ سے دعا مانگتے تھے. مسلمانوں کا حال دیکھ لو, کشمیر دیکھ لو, سمپل سی کشمیر کی حال دیکھ لو, برما دیکھ لو اور فلسطین دیکھ لو. 3 چیز زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آگے. آپ کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کی حالت کیا ہے. اب بھی آپ کہہ رہے ہو کہ آخری وقت نہیں آیا, دجال نہیں آیا, تو آپ بہت بڑے کوئی فارغ آدمی ہو جن کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ دین میں ہو ہی نہیں, مطلب آپ نہ نماز پڑھتے ہو, نہ دین پہ کی طرف آپ کا رغبت ہے. آپ کو پڑھنا چاہیے, آپ کو دین کے بارے میں پڑھنا چاہیے کہ حالات کیا ہونے جا رہے ہیں. اگر کوئی 4-5 حدیث کمزور ہیں یا وہ ضعیف ہیں, مگر وہ ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہے, وہ چیز ہو رہی ہے, تو وہ احسن حدیث میں آ جاتا ہے. وہ غلط نہیں ہوتی, وہ صحیح ہوتی ہے. وہ صرف ضعیف اس وجہ سے کر دی کہ وہ بندہ بوڑھا ہو گیا تھا, وہ پہنچتے بات بہت دن پرانی ہو گئی, بتانے والا بھولنے لگا چیزوں کو. ایج کی وجہ سے سب کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, سب کے ساتھ ہوگا. اس کا مطلب یہ تھوڑی جھوٹا ہو گیا. وہ بھول سکتا ہے, 19-20 ہو سکتی ہے, مگر وہ 11-20 کا فرق نہیں ہوگا. تو اب علماء نے یہ کیا ہے کہ سیاست کر کے کچھ بھی کر کے, اللہ معلوم, اللہ ہی جانتا, اللہ کو جواب دیں گے وہ, کہ انہوں نے حدیثوں کو ضعیف کر دیا اور وہاں پتہ چلا آپ نے پوری امت کو غلط راستے میں لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے آپ کو, امت کو ایک راستے پہ چلو, اللہ کے رسول کو مضبوط سے تھام کے رکھو, مگر وہ آپ لوگوں نے نہیں مانا. آپ نے فرقوں میں توڑا, اپنے آپ کو تباہ کر لیا. آج آپ یہ بتا دیں, صرف اتنا بتا دیں کہ انگریز یا یہود یا کرسچنز آپس میں لڑتے ہیں. آپ اتنا بتا دو صرف. کوئی بھی کنٹری, یورپین یونین ایک ہو گیا, یونائٹڈ اسٹیٹس ایک ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ سارے یونائٹڈ ہو گئے, اور آپ مسلمان کیا ہو رہے ہیں؟ ہم تو الگ آزاد ملک ہیں, ہم آزاد ریاست ہیں. کیا کہے گی آزادی بھائی؟ کہے گی آزادی؟ وہ یونائٹڈ اس لیے وجہ سے ہوئے تاکہ لڑ سکیں, دشمنوں سے مقابلہ کر سکیں, اکنامیکلی یا زمین پہ جنگ کر کے. آپ لوگ کی آزادی کہے کی ہے؟ ایک امریکہ حملہ کر دے, کچھ نہیں کر سکتے, آپ فارغ ہو جائیں گے 2 منٹ میں. ایک رشیا آپ کا دوست بنا ہوا ہے, تو اگر کل کو آپ پہ حملہ کرتے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ ذرا سوچیں کہ ایک مسلمان ایک امت ہے, حدیث ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان ایک امت ہے, ایک انگلی کو چوٹ لگے پورا ہاتھ درد کرتا ہے. مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے. محمد قاسم کا پیغام بھی یہی ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک کرو, مسلمانوں کو ایک کرو. اللہ ایک ہے تو مسلمان بھی ایک ہے, اس کا مذہب ایک ہے, اس کا قبلہ ایک ہے, وہ امت ایک ہے, اور میرا نبی ایک ہے. اس نے انہیں کہا تھا یہ کرو, مگر آپ جب نہیں سنو گے تو آپ پہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ نہیں سمجھ سکو گے. اللہ سے ہمیشہ معافی مانگنی چاہیے, اور شرک کو ڈھونڈنا چاہیے کہاں کہاں شرک ہو رہا ہے. اپنے زندگی سے بھی ختم کرو, اور لوگوں جس کو سمجھا سکتے ہو اس کو سمجھاؤ, ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے. آپ کا پیغام پہنچ گیا, یہ کافی ہے. وہ پاگل نہیں سامنے والا, اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے, تو ریسرچ اس کو بھی کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا بھائی.